السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 72 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ قرآن کریم دراصل کیا ہے، یہ ہماری سفارش بھی کرائے گا آخرت میں۔ قرآن مجید قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ سفارش کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کا خاص طور پر بھی ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ ملک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے، اس کو یاد کرنے والے، اس کو اپنے ساتھ رکھنے والوں کے لیے قرآن کریم بھی کیا ہو جائے گا، سفارش کرے گا، اور اس کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی یہ قرآن کریم ہمارے زندگی میں ہمارے ساتھ ہو، اور ہمارے موت کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نساء، آیت 148 to 176، پارہ 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کا بآواز بلند کہنا پسند نہیں فرماتا ہے، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ آدمی کو اپنی زبان سے بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے بری باتیں لوگوں کے سامنے بلند آواز میں کہتا پھرے، جیسے گالی گلوچ، غیبت، چغلی، اور بیکار میں کسی کو بد دعا دینا، بد زبانی اور فسق فجور کے کلمات زبان سے لاتے رہنا۔ اس سے الگ صرف وہ شخص ہے، الا من ظلمنا جو الفاظ آیا ہے، اس سے مستثنا وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو تو اسے حق پہنچتا ہو، یعنی اسے حق ہے کہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت کو بیان کرے یا ظلم کے لیے بد دعا کر سکتا ہے۔ الا من ظلم، اس کی وضاحت میں اس حدیث سے ہوتی ہے جسے ابو داود اور حافظ ابو بکر بجار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ایک پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم اپنا جو سامان ہے نا نکال کر راستے میں بیٹھ جاؤ۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جب کوئی وہاں سے گزرتا تو اس سے پوچھتا کیا بات ہے، تو وہ کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ ایسے اس پر جو ہے لعنت بھیج دے، اے اللہ تو اسے رسوا اور بے عزت کر دے۔ آخر کار وہ آدمی جو پڑوسی میں جو رہتا تھا نا، جو پڑوسی تھا، تو وہ خود آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اپنے گھر چلو، اپنے گھر چلے جاؤ، تو اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں ستاؤں گا۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس کے پاس کوئی مہمان آئے تو اس نے اس کا خیال ہی نہیں کیا، اس لیے وہ کسی دوسرے کے پاس چلا گیا اور اس کی بری عادت لوگوں سے بیان کرنے لگا۔ اس کے لیے ایسا کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں لا یحب الجہر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ایسی بات کو
बुरी बात को कि लोगों में बैठ के बुलंद किया जाए, बुरी बातों को बुलंद आवाज़ में कहा जाए। तो अल्लाह तबारक ताला बुराई को, बुरी बातों को, बुरी आवाज़ को, बातों को नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो बुरी बातें वो किसके बारे में होती हैं? लोगों के बारे में होती हैं। तो हर शख्स अल्लाह का स्पेशल बंदा है। कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने सब बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बुराई को अल्लाह तबारक ताला, बुरी बातों को भी पसंद नहीं करते हैं। जहरा यानी कि बुलंद आवाज़ में, बिस्सुई बुराई को, बात में से, मिनल कौली बात में से। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ख़ामी होती है। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता किसी के अंदर कोई ख़ामी ना हो, कोई ख़राबी ना हो, कोई कमी ना हो। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई ख़ामी होती है, कोई कमी, कोताही, गलती पाई जाती है। जब हमें किसी के अंदर कोई गलती नज़र आए तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि हम इस गलती को, उस बुराई को उछालें और सबके बीच में उसको बदनाम करें, हर मजलिस में उसकी बुराई को तबसरा करते फिरें। जब हमें किसी की कोई भी खामी नज़र आ जाए तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उसे नसीहत करें, नेकी का हुक्म दें और उसे बुराई से रोकें। तो ये नसीहत दो तरीक़े से होती है। एक ये है कि सबके सामने एक आम लहजे में करी जाए, लेकिन अगर ये डाउट हो कि ये जो नसीहत है उसके लिए ही क्या है, बुराई बन जाएगी, तो फिर क्या करें, उसको तन्हाई में ही नसीहत दें। और नसीहत दूसरी तरीके की नसीहत होती है कि तन्हाई में नसीहत करी जाने वाली नसीहत। एक है इज्तिमाई नसीहत और एक है तन्हाई नसीहत। तो अगर ये डाउट हो कि जो नसीहत हम करेंगे सबके सामने तो उस सामने वाले पर क्या है, ज़र्ब लगेगी उसकी इज़्ज़त पर, तो फिर बेहतर यही है कि उसको तन्हाई में ही उसको नसीहत दे दें। तो दरअसल हमारा दीन इस्लाम, जो दीन इस्लाम है ना, वो सलामती वाला दीन है और बहुत खूबसूरत दीन है। इसमें हमें बहुत हुर्मतों का पास रखना होता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें बेहतरीन शरीयत भी दी है और कुछ मकासिद भी दिए हैं और कुछ वजूहात भी बता दी है कि अहकामात भी दिए हैं, कुछ काम करने को कहे गए हैं और कुछ चीज़ों से अल्लाह तबारक ताला ने रोका है। उनमें से एक ये है कि इज़्ज़तों की हिफाजत करें, इंसानों की इज़्ज़तों की हिफाजत करें, किसी को बेइज़्ज़त ना किया जाए, और हस्ब नसब की हिफाजत करे, जानों की हिफाजत करे, माल की हिफाजत करे, दीन की हिफाजत करे। यानी इंसान की इज़्ज़त व असमत की हिफाजत हमारे दीन में हम पर लाजिम कर रखा है। खुसूसन मोमिन की इज़्ज़त को, ख़ास करके एक मुसलमान की इज़्ज़त को हमारे ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने लाजिम कर दिया है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करें। किसी भी मुसलमान को बदनाम करना या ताना देना या उसकी ग़ीबत या चुगली करना, इसकी क्या है, बुरी बातों में ये शामिल है। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी हुर्मतों की पाबंदी की है ना, हम पर कर रखी है, वो दरअसल हमारे ही फ़ायदे के लिए है। और उन्हीं हुर्मतों में से एक हुर्मत अल्लाह के बंदों की इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करना है। और फिर ये भी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बंदों को दिन रात माफ़ करता रहता है ना, तो बंदों को भी क्या करना चाहिए, क्या करें, वो लोगों को भी माफ़ कर दे और फिर दरगुज़र कर दे। आप देखिए कि यहाँ पे जो कहा गया है ना कि इल्ला मन ज़ुलिम, तो इल्ला मन ज़ुलिम कि जिस पर ज़ुल्म हुआ गया है, जिस पर ज़ुल्म हुआ है, तो वो अपने ज़ुल्म की जो बात है, अपने ज़ुल्म की जो, जिस पर ज़ुल्म हुआ है, तो वो अपने हाकिम के पास जाके ये शिकायत कर सकता है ना। तो जालिम, जिस पर जुल्म हुआ, जो मज़लूम है, तो वो जो मज़लूम है हर एक से वो कहता फिरे ना, जगह जगह गली कुछ हर एक से वो कहेगा, तो फिर क्या होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ उसको ये तवक्को हो कि हाँ मुझे यहाँ पर, मुझे इस शख्स से हम कहेंगे तो ये हमारे हक़ में ये कुछ हमें फ़ायदा मिल जाएगा, तो यानी कि हाकिम से कह सकते हैं या ऐसे शख्स से कह सकते हैं जो उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसको वो दूर कर सके, या जुल्म हो रहा है उसको दूर कर सके। जैसे सास बहू वाला जो मसला होता है, अब बेटियों की शादी हो गई, बेटियां मैके से अब कहाँ चलेंगी, ससुराल चलेंगी। ससुराल में उनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, कोई तकलीफ़ पहुँच रही है, तो वो आके अपनी माओं से और या बापों से कहती हैं, तो फिर ये क्या है, ये मसले का हल नहीं होता है। तो इससे और क्या होती, बात बढ़ती है। तो ठीक है, अगर ऐसे में हिकमत से काम ले, लड़की को देखना चाहिए, बेटी को देखना चाहिए कि अगर मेरी सास मुझ पर जुल्म करती हैं तो मैं इनकी जो बात है ऐसे किस शख्स से कहूँ जिनकी ये बात मानती हैं। तो ऐसे हाकिम से, घर के ऐसे बड़े से या ऐसे किसी शख्स से कहें कि जो उसके हक़ में क्या करें, थोड़ा सा फ़ैसला कर दे, काम हिकमत से ले ले, ना कि ऐसे जगह वो बेटी कहे जाके कि बात लड़ाई तक पहुंच जाए और फिर क्या है, तलाक तक की नौबत आ जाए। और ये इस तरह से बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, तो इससे कोई मसले का हल नहीं निकलने वाला है।
تو جب بھی کوئی ایسا کوئی مظلوم ہو جس پر ظلم ہو رہا ہو، تو مظلوم اپنے ظلم کی جو شکایت ہے ایسے حاکم یا بادشاہ یا ایسے شخص سے کہہ سکتا ہے جو اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے مسئلے کا وہ حل نکال سکے۔ ہر ایک سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی پرسنل کی جو باتیں ہیں ہر ایک کی باتیں ہیں نا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ بننا ہے تو ہمیں اللہ کے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے کرنے والے کاموں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آیت 149، اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بڑی قدرت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ معاف فرمانے والے ہیں اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ جس پر ذاتی ہو اس کے لیے یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کیا کرے؟ حاکم کے سامنے پیش کر دے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اس سے بہتر اور افضل بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ تو تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، حالانکہ وہ بدلہ لینے پر تم سے زیادہ قادر ہے۔ وہ کتنے سارے لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر سب کو بدلہ دے دے تو دنیا پوری ختم ہی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو گناہ کے باوجود بھی معاف فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت ہونے کے بعد بھی لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے اگر تم بھی قدرت کے باوجود، کنٹرول کے باوجود اگر معاف کر دیتے ہو تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی برباد نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا اچھا اور بہترین صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی نقل کی ہے کہ مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، اور جو شخص معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع یعنی کہ انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے عزت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ معاف کرنے کے یہ بہت سارے اجر بتائے جا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی یعنی غلطیوں کو چھپایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی کسی کو معاف فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کا بہترین جزا دیں گے، بہترین رزلٹ دیں گے نا، کیونکہ طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی اس نے سامنے والے کو معاف فرما دیا ہے۔ آیت 150، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لے۔ یہاں دراصل جو کفر کرنے والے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں اور یہود ہیں۔ جو کفر کرنے والے جو ان الذین یکفرون باللہ، تو یہ جو کفر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ نصارہ اور یہود ہیں، جنہوں نے انبیاءوں کا سارے انکار کیا، یعنی کہ جو یہود ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور نصارہ یعنی کرسچن نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جس نے کسی کچھ انبیاء کا یا کسی ایک انبیاء کا انکار کیا تو اس نے سارے کے سارے انبیاء کا انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آیت 151، ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا، یعنی جو انبیاء پر ایمان نہیں لائیں گے، جو رسولوں کی تصدیق نہیں کریں گے تو پھر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 152، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا تو عنقریب وہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت 153،
آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں جو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، اور وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کے اس ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد ان کے پاس کی ایک واضح نشانی آ چکی تھی، پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل کی جو ہے بات کی جا رہی ہے، ان کی سرکشیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے ایسے ہی باتیں اور ایسی ڈیمانڈ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ یہ یہودی جو تھے دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ پوری کی پوری کتاب ایک ہی بار میں کیوں نہیں لا کے دکھا دیتے ہم کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن کعب القرظی اور سدی قتادہ کا قول ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری توریت لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اسی طرح آسمان سے ہمارے لیے کوئی کتاب اتارنی چاہیے تاکہ ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ یہ بات انہوں نے ہٹ دھرمی اور کفر کی وجہ سے کی تھی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے توریت میں جو بیان ہوئے ہیں بہت سے دلائل ہیں کہ اس کے وہ بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ اس چیز کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ کتاب پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوتی۔ اتنے بڑے بڑے دلائل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات توریت میں موجود تھی نا، لیکن انہوں نے یہ باتیں سامنے کیوں رکھی؟ دراصل ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کفر تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے مطالبے پر حیرت نہ کریں، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیے، ہمارے ان ظاہری آنکھوں سے ہمیں اللہ کو دکھا دیجئے۔ تو آسمان سے ایک آگ اتری جس نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کے سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت 154، اور جب ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کوہ طور پر ان کے اوپر اٹھا کھڑا کر دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر کے دروازے یعنی اس شہر کے دروازے میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے تورات کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، ایگریمنٹ لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا۔ اس پر وہ مارے ڈر کے سجدے میں گر گئے اور پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے کہ کہیں ان کے اوپر نہ گر پڑے، جس کا بیان سورہ آراف آیت نمبر 171 میں ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جانا ہتتن، یعنی کہ اے اللہ، ہم نے جو جہاد چھوڑ کر تیرے حکموں سے منہ موڑا ہے نا، تو ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ ہتتن کے معنی یہ تھے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل نے ان دونوں کی مخالفت کی، نہ سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور نہ انہوں نے ہتتن کہا۔ ہتتن کی بجائے انہوں نے حبتن کہنا شروع کر دیا، اور جس کا معنی ہوتا ہے گندم دیجئے، دانہ دیجئے۔ سرکشی کی ان کی انتہا تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے بھی منع فرمایا تھا، اور اس پر قائم رہنے کے لیے ان سے بہت سی سخت عہد و پیمان بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کو بھی اس کے خلاف انہوں نے کام کیا اور بہانہ کر کے ہفتے کے دن مچھلیوں کو بند کر رکھا تھا۔ یعنی کہ ایسے وہ جال بچھا دیتے تھے کہ وہ بہانے سے مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے تھے، جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ سورہ آراف میں ہی پڑھیں گے۔ آیت 155، پس انہیں ان کی عہد شکنی اور آیت الہی سے انکار کی وجہ سے اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کر ڈالنے کی وجہ سے ان کی اس بات کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے باعث
ان کے دلوں پر مہر لگا دیتی تو سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت 156۔ اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر کے قول کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگایا تھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 155 سے لے کر 158 تک یہود کے ان جرموں کا بیان ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے۔ آیت نمبر 155 میں 4 قسم کے ان کے جو ہے جرائم کے بارے میں فرمایا ہے۔ پہلا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے تمام عہد کو توڑ دیا۔ دوسرا عہد تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دلائل اور نشانیوں کو معجزات کا انکار کیا تھا۔ تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ انبیاء کرام کی بڑی تعداد کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ چوتھا ان کا جرم یہ تھا کہ تکبر میں آ کر کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، ان میں انبیاء کی باتیں ہمارے داخل ہی نہیں ہوتی، تو ہمارا قصور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رد کرتے ہوئے کہا کہ بات بالکل الٹی ہے، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے کہ اب حق بات قبول کرنے کی ان کے اندر شمتا ہی نہیں رہی، شمتا ختم ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے آیت نمبر 156 میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے زنا کا بلیم کیا تھا، زنا کی تہمت لگا دی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا بتایا تھا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اتنے بڑے بڑے جرائم تھے۔ اور آیت دیکھیں، آیت نمبر 157 میں کیا ان کا جرم ہے؟ اور ان کے اس کہنے کے وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، مگر یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا ہے۔ اور یہاں یہ دعویٰ انہوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، بطور مذاق وہ اس بات کو فخریہ بات اعلان کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو تو قتل کر دیا ہے نا، ایک فخر کرتے تھے، ایک مذاق کے طور پر، ایسے اعلانیہ طور پر وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا ہے اور نہ پھانسی دی ہے، بلکہ وہ تو شبہ میں ڈال دیے گئے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے دراصل وہ شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس بارے میں کوئی صحیح علم ہی نہیں ہے، وہ تو صرف محض گمان میں ہی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ تفسیری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ لوگ ان کو قتل کرنے والے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ دین کے راستے میں میرا کون ہے، اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہے؟ تو انصاریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بنی اسرائیل نے سازشیں کی تھی، تو سازشوں کو پتہ چلنے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام پھر جو تھے وہاں سے چلے گئے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور جو کہا یہ جاتا ہے تفسیری روایات میں کہ جس شخص کو انہوں نے پھانسی لگائی، جس شخص کو ان بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی پہ چڑھایا، وہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کا ہم شکل لا دیے گئے تھے، ہم شکل آ گیا تھا، ایک ہم شکل کو پھانسی چڑھا دی گئی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ آیت 158، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ آیت 159، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ تو اس آیت کی بارے میں علماء تفسیر کے 2 قول ملتے ہیں۔
کہ ایک قول یہ ہے کہ ہر یہودی اور نصرانی کو اپنی موت سے پہلے جب وہ حالت نساء میں ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو اس دور کا ہر یہودی اور نصرانی ان کی وفات سے پہلے اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا تھا اور نہ پھانسی دی تھی۔ اس وقت دین اسلام کے علاوہ تمام دین ختم ہو جائیں گے اور تمام یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دین اسلام کی پیروی کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے، یعنی صرف اور صرف اسلام کو قبول کریں گے لوگ، اور مال کی اس قدر زیادتی ہو جائے گی کہ کوئی آدمی صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اسلام کے علاوہ دوسرے تمام دینوں کو ختم کر دے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن، مہینہ یا سال زندہ رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ نواس بن سمعان کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مشرقی پوربی مینارہ کے پاس فجر کی نماز کے وقت اتریں گے۔ آیت 160، پھر یہودیوں کے ظلم کی ہی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی ان کے لیے جو حلال کی جا چکی تھی، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ سے با کثرت روکتے تھے۔ تو یہودیوں کو یہاں پہ جرم کی سزا دی گئی۔ کیا سزا دی گئی؟ کہ وہ جو تھے لوگ، ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال جو تھی وہ حرام کر دی۔ اور یہاں پر ظلم سے مراد وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو یہودیوں نے کیا تھا اور جن کا جو ذکر ہے آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں ہم لوگ جو ابھی بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا جو ان پر پہلے سے حلال تھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، کچھ نعمتوں کو محروم کر دیتے ہیں، کچھ نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، کچھ خیر و بھلائی کے کاموں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں جو پہلے شریعتوں میں حلال تھیں یا اس سے پہلے ان کے لیے وہ حلال تھی، شرعی طور پر ان کے لیے وہ حرام کر دی گئی ہیں، حالانکہ وہ پاکیزہ تھیں، ان کے استعمال میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی حرمت کی پابندی کرنی چاہیے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینا چاہیے، ورنہ جو شخص اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بعض حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے، اور اپنے مخصوص طریقے سے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض غذائیں جو حلال ہوں لیکن اس کو ایسی بیماری ہو جائے، ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ وہ ان کو کھا بھی نہ سکے، اور اس طرح مختلف نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ حرمتوں کی پاسداری کی جائے۔ آیت 161، اور ان کے سود لینے کے سبب سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا وہ اس کو لے لیتے تھے، یعنی کہ جو سود حرام تھا نا وہ سود کھاتے تھے، اور وہ لوگوں کا مال بھی کیسے کھاتے تھے، ناحق طریقے سے کھاتے تھے، رشوت سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، مکاری سے، دھوکہ دے کے، چوری سے، ظلم سے۔ سود کیا ہے؟ ظلم کی ایک کیٹیگری ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے جو انہوں نے دنیا میں کرنا تھا کر لیا، لیکن آخرت میں کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے
تیار کر رکھا ہے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ تو دردناک عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسے ایسے عذاب ہوں گے اور ایسے ایسے ان کے لیے جو ہے سزائیں ہیں۔ ہم کیا ہے، ہم تو بس ایک جو ہماری چیزیں سامنے آتی بس اس پہ ہی ہم یقین کر سکتے نا۔ جہنم یعنی آخرت کا معاملہ کیا ہے، واللہ عالم، اور جتنی حدیثوں سے بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، اور قرآن اس بات کا دلیل ہے کہ جو جہنم ہے وہ بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے، بہت زیادہ دردناک کی جگہ ہے، بہت زیادہ بری جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک تفسیری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے آگ کے صندوق ہوں گے، جو سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، بڑے بڑے آگ کے صندوق ہوں گے جس میں موٹی موٹی چادریں ہوں گی، اور جو ظالم ہوں گے ان کو اس صندوقوں میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے صندوق آپ نے دیکھا ہے نا، بہت بڑے بڑے سے بکسے ہوتے ہیں، تو وہ آگ کے صندوق ہوں گے، یعنی کہ جہنم میں آگ ہوگی اور آگ کے اندر بھی صندوق ہوں گے، اور صندوق ایسے ہوں گے جو آگ سے بنے ہوں گے، اور جہنمیوں کو اس کے اندر ڈال کے اس پر تالے لگا دیے جائیں گے، اور جب تالے لگا دیے جائیں گے تو کوئی بھی جہنمی، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا کہ وہ تالے کھول دے۔ مطلب آگ کے اوپر آگ کا ان کے اوپر ایسا صندوق جو موٹے موٹے تہ اس کے اوپر لگی ہوں گی، اور اس کو کوئی کھول بھی نہیں سکے گا، ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا، یعنی کہ ایک طرح سے ان کے اندر کوکر کی طرح سے سٹیم میں لگا کے کوئی چیز پکائی جاتی ہے نا، اس طریقے سے ان کے اوپر یہ اس طریقے سے عذاب جہنمیوں پر عذاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 162، لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ کی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو راسخون فی العلم ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور وہ ان کی صفات یہاں بتائی گئی ہے کہ ایک طرف نافرمان ہے، پھر ایک دوسری طرف اللہ کے فرما بردار، جو خاص کر کے راسخون فی العلم ہیں، جو اللہ کا علم، قرآن اور سنت کا علم یاد کرتے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان میں پختہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی کیا ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور پھر وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور ہر چیز پر وہ ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب نازل ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کیا کریں گے، بڑا ہی اجر دیں گے، بہترین ان کے لیے اجر ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ بہترین اجر دیں گے اور جو بڑا اجر ہوگا۔ آیت 163، اس میں جو الفاظ آیا ہے، آیت دیکھیے، آیت 163، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی تھی، اور ہم نے داود علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی تھی۔ تو یہاں الفاظ جو وحی آیا ہے، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ وحی یعنی قرآن کریم ہے نا، وحی جلی اور وحی خفی، وحی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی جلی ہوتی ہے اور ایک وحی خفی ہوتی ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوع یعنی کہ حدیث۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی کبھی تو مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وحی ہے مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے، نزول وحی کی یہ کیفیت میری طبیعت پر بہت بھاری ہوتی ہے، اور جو کچھ وحی میں کہا جاتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں، تو وہ حالت جب ختم ہو جاتی ہے اور کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات چیت کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ وحی کی کیفیت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھا ہے، چنانچہ جب وحی کا جو سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ آنے لگتا تھا، یعنی کہ سخت سردیوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینہ آنے لگتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا جو ذکر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے شروع کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کیا تھے؟ اولو العزم پیغمبر تھے، کیونکہ وہ پہلے نبی بھی تھے جو اولو العزم تھے اور جنہیں اللہ نے شریعت دے کر بھیجا تھا۔ اور زبور اس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، یعنی جو زبور کا جو یہاں ذکر ہے نا، تو یہ جو دراصل کیا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو زبور۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب سے عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی۔ آیت 164، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم ابھی تک آپ کو سنائے بھی نہیں ہیں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی تھی، یعنی کہ یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، غیب کی خبر نہیں ہے۔ جو کچھ ان کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا تھا بس وہی وہ جان سکتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ جو کچھ بھی ان کے پہلے کے رسول اور جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کی خبر دی ہے ان کو اتنا ہی علم تھا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا ان کو نہیں معلوم۔ اور یہاں پتہ چلتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات بھی کی۔ آیت 165، رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے تاکہ پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ آیت 166، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون کفی باللہ شہیدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی گواہی، اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ آیت 167، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے، یقیناً وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں، جا بھٹکے ہیں۔ جنہوں نے لوگوں کو کیا کیا، ایک تو خود بھی کفر کیا اور ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تو وہ بہت دور کی گمراہی سے چلے گئے ہیں، یعنی کہ اب ان کا لوٹنا پلٹنا ممکن ہی نہیں ہے، جو نہ انہوں نے خود ایمان لائے اور ساتھ ہی انہوں نے کفر کیا اور کیا کیا، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ آیت 168، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا، ظلم کیا، اللہ ہرگز نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے انکار کیا، اور جب رسول کا انکار ہوتا تو کیا ہوتا ہے، وہ کفر ہی ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور کیا کیا، ساتھ میں ظلم کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ جنہوں نے ایک رسول یا سارے رسول کو کیا کیا، انکار کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ ان کے لیے کیا ہے، بس کیا ہے، کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی نجات کا راستہ ہے نہیں۔ جو انسان سوچتا ہے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے مشکل کشا اور جو وہ اپنا مان لے اور وہ ہماری نجات کرا دیں گے، ہماری سفارش کرا دیں گے، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور یا کسی پیر ولی اولیاء کو کے آگے سجدے کرتے، متھا ٹیکتے ہیں، یا جو بھی لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی، تو ان کے لیے کوئی بھی نجات کا ذریعہ ہے ہی نہیں، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں سوائے جہنم کے۔
آیت 169 دیکھیے، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، سوائے جہنم کے راستے کے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے، علی اللہ عظیمہ، ذالک علی اللہ یسیرا وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی کام؟ آیت دیکھیں، آیت 170، اے لوگو بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر کرو گے تو جان لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً اللہ کا ہی ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت 171، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو، اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تو اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ اور نہ کہو۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا ہے، اور اس سے ایک روح ہے، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ایک ہی معبود ہے، واحد معبود ہے، یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسائیوں کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، دین میں غلو کرنے سے روکا ہے۔ تو لا تغلو دینکم، لا تم غلو کرو دین میں۔ تو غلو کیا ہے؟ غلو کے معنی ہوتے ہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے ہیں، تو اس سے منع فرمایا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم نہ غلو کرو۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے حد سے بڑھا دینا، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کیا، انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر الہ کے مقام پر پہنچا دیا اور کہا کہ یہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے یہ معبود ہیں۔ تو یہ کیا کیا عیسائیوں نے؟ غلو کر دیا، اس طریقے سے یہ غلو ہو گیا۔ تو اس لیے ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی بانسبت زیادہ پائی گئی۔ انہوں نے دین میں رہبانیت اور عورتوں سے الگ رہتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا، بلکہ اپنے علماء اور راہبوں یعنی پادریوں کو اپنا معبود تک بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے، میری تعریف ایسا نہ بڑھاؤ کہ جیسا نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا، بلکہ یوں کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حد سے تعریف کرنا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو یعنی کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنے سے بچو۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دین میں غلو یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے ہی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بخاری نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے سلسلے میں کیا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ جس بیماری میں نصارہ مبتلا ہوئے تھے انوالو ہوئے تھے، اس میں وہ مبتلا نہ ہوں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو مقام نبوت سے اٹھا کر اللہ کے مقام تک پہنچا دیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو انہیں مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے حضرت آدم کی طرح پیدا کر کے اپنی قدرت کاملہ کی ایک نشانی بنائی تھی۔ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس سے زیادہ اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ان کے معاملے میں انہیں اپنا معبود بنا لیا، یعنی ان کو
عبادت کے لائق بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی آگاہ کیا، اور انہوں نے کہا بھی کہ تم لوگ ایسا مت کرنا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حد سے بڑھ جائیں، یعنی کہ تعریف کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو امت مسلمہ بھی آگے بڑھتے چلے جائیں اور انہیں مقام رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت تک پہنچا دے۔ لیکن آج افسوس اور در افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات سے وہ ڈرتے تھے نا، وہی ہوا۔ بہت سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا کہتے ہیں، یعنی کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا کہتے ہیں، اور سب کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت اور جو ان کو جو صفات دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دراصل یہ صفات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ان کو اللہ کی صفات دے دی تو دراصل کیا ہے، یہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی غلو کر دیا۔ اور ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے نعت اور اشعار اور کلمہ، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ اس میں بھی غلو ہوتا ہے، اور ایسی نعتیں کہی جاتی ہیں جس میں بہت زیادہ غلو ہوتا ہے۔ تو بہت الرٹ رہیں، بہت محتاط رہیں، ہر طریقے کی اس چیزوں سے بچیں جس میں صرف اور صرف کیا ہے، غلو ہو اور کچھ نہ ہو۔ تو غلو سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہر طریقے کی جو تعریف ہے، ہر طریقے کا جو حمد ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، اور ان کے لیے جو وسیلہ مانگنے کی جو دعا ہے وہ دعا کریں، جو نماز کے جو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہم اس پہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ کریں۔ اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جب ہم اتباع کریں گے تو واقعی میں ہماری محبت ظاہر ہو جائے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں نا۔ جب کوئی کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی بالکل ویسے ہی کام بھی کرتا ہے نا۔ تو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے کام تو سنت سے بالکل خالی ہیں، ہمیں تو ہر کام میں سنتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، اور ہر قسم کے ہر طرح کے شرک اور غلو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 171، آیت نمبر 170۔ ایک سیکنڈ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیں، جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بنا لیا لا تغلو دینکم ولا تقولوا علی اللہ، اور نہ تم غلو کرو دین میں، اور ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ تم کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، اور یہ بھی روکا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تقولوا ثلاثہ، کہ تم یہ نہ کہو کہ جو ہے وہ ثلاثہ ہے، یعنی کہ اللہ تین ہے، انتہو خیر، اور بلکہ تم اس سے رک جاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو دراصل عقیدہ تثلیث کے یہاں بارے میں بات کہی جا رہی۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں۔ بعض حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، اور بعض نے اللہ کا شریک، اور بعض فرقوں نے انہیں اللہ کا بیٹا مانا ہے۔ اور یہاں پہ عقیدہ تثلیث کی بات کہی جا رہی ہے اور اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مت کہو کہ اللہ تین ہے، بلکہ تم کیا کہو کہ اللہ تو کیا ہے، واحد ہے، ایک ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے اور ایک ہے، اور وہ پاک ہے۔ تو یہاں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم ایسی جو آیات ہے اور ایسی بات ہیں لوگوں تک پہنچائے، خاص کر کے جو کرسچن ہیں ان کی طرف یہ بات پہنچائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 172۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ اور آر یا تکبر و انکار ہرگز نہیں ہوتی ہے، ہرگز ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ وہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دراصل اسلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، اسی طرح سے بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی جو ہے خدا کا درجہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے سوا
کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی مخلوق ہے۔ تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 173۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور سائشہ اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمایا جائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے تنگ و عار یعنی شرم اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مدد کرنے والا نہ پائیں گے۔ آیت 174۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ آیت 175۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، تو انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راست دکھائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو اللہ کو پکڑنے سے مراد یہاں اللہ کی جو کتاب ہے، قرآن مجید ہے نا، اس کو مضبوطی سے انسان پکڑ لے، تھام لے، توحید پر ڈٹ جائے اور استقامت سے اس پہ جم جائے، تو عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو ڈھانپ لیں گے، اور اس کے لیے راہ راست یعنی کہ صراط مستقیمت کی طرف اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آیت 176 دیکھیں۔ آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوے دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا، اور اس کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہن دو ہو تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس ناطے کے مرد بھی اور عورتیں بھی ہوں، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں پر بھی کلالہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو جو کلالہ والا جو ہے، ہم لوگ کا پہلے گزر بھی چکا ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ اوپر کوئی جڑ ہو، نہ نیچے کوئی جڑ ہو، یعنی کہ نہ اوپر کوئی والدین یعنی کہ باپ دادا بھی نہ ہو، اور نیچے نہ اولاد ہو، اور کوئی بھی اولاد ہونے کی کوئی بھی نشانی ہو، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پھر سے اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ میراث اس کی کیسی، کلالہ کے جو کلالہ شخص ہے، کلالہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی یا بہن، تو اس کی جو پراپرٹی جو بانٹی جائے گی، بٹے گی، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔